چونکہ آپ نے کافی زیادہ کام کیا, کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, جو کہ یقیناً میرے پاس کبھی نہیں ہوگا, بیکاز جو بندہ دیٹ گوز تھرو آل آف دیٹ, جو سکسیس بہت کم عمر میں پاتا ہے, ہی ڈزنٹ ہیو دا ایکسپیرینسز جو کہ ایک ٹھوکر کھا کر یا جو بندہ ایک سلو لیول سے اوپر اٹھ کر جاتا ہے, سو وہ سیم ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا نا. کیا کہیں گے, کیا ایک ایسا نچوڑ ہوا اس سارے ایکسپیرینس کا جو کہ دیٹ ول ہیلپ ایوری بڈی, اور دیٹ ول آپ کے خیال سے وہ بہت کروشل پوائنٹ ہے جو کہ سب کو جاننا چاہیے؟ آئی تھنک کنسسٹنٹ بندے کو رہنا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. مطلب میں آپ کو بڑی لانگ اسٹوری ہے بٹ کیپ ان سمپل اینڈ شارٹ کہ وین آئی واز ورکنگ ان ون آف دا بگ کمپنی آئی واز گیٹنگ 8,500 روپیز and I was rented at that time. I was married as well because and you know that KPK کے لوگ ہمیں والدین کہتے ہیں آپ نے جلدی شادی کرنی ہے. تو جب میں 8,500 تنخواہ لے رہا تھا اور 6,500 میں ہاؤس کا رینٹ دے رہا تھا, اینڈ لٹرلی یو کین تھنک اباؤٹ کہ 1,500 میں آپ میاں بیوی کیسے رہ سکتے ہیں. اینڈ یو نو واٹ, میرے پاس اس ٹائم سائیکل تھی, آئی پرچیز فرام سم ون فرام مائی فرینڈ, کہ میں وہ سائیکل پہ آیا جایا کرتا تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایون ایز اسسٹنٹ مینیجر آپریشن. تو لوگ مجھے کہتے تھے یار کہ آپ اے ایم او اور آپ سائیکل پہ آ رہے ہو وہ, بٹ ڈڈنٹ بادر. میں نے کوئی اس چیز پہ دھیان نہیں دیا. مائی سمپلی فوکس از ٹو سیو دا منی ٹو گرو مائی سیلف. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ہوتی ہیں. بہت ایسے ایکسپیرینس ہیں, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بریچ آؤٹ رائٹ ناؤ, بٹ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آج کل اگر آپ دیکھیں بھی کہ جو بھی لوگ آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ مطلب ہمارے پاس لوگ کام کر رہے ہیں آف شور بھی, ان ہاؤس بھی, تو اس میں لوگ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا جاب کرنے آتے ہیں اور وہ 5,000 6,000 کے لیے سوئچ کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. مطلب ان کے اندر وہ علم اقبال والا وہ جذبہ نہیں ہے کہ بوستر شجر سے امید بار رکھ, وہ والی چیز نہیں ہے. یہ شارٹ ٹائم میں مطلب وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹس اے پرابلم, دیٹس اے بگ پرابلم فار آور نیو جنریشن بیسیکلی. جس طرح آپ نے بات کی, ایک بہت ہی مجھے یہ اچھی بات لگی کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کیا پوسٹ ہے, لوگ کیا سوچتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کانفیڈنس بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتا, اگر آپ کو پتہ ہوگا. وہ کہتے ہیں لوگ کیا مانتے ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, اور یہ سارا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر. تو وہی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بٹ ونس یو آر ورکنگ سو یو ڈو دیٹ. کہاں سے آیا یہ کانفیڈنس, اور کیسے یہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے کیسے نکلیں گے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں سمپل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کی ڈیسٹینیشن, آپ اپنی ڈیسٹینیشن سوچیں آپ نے کس رخ کی طرف جانا ہے. جو آپ نے شعبہ, جو آپ نے پیشن اپنا لی ہے اس سے مت پیچھے ہٹیں. جو پیشن اپنا لیا اسی میں جائیں. ہر پیشن میں پاکستان کے اندر پیسہ موجود ہے. اب یہ بندے کے اپنے تک ہوتا ہے. لائک یو ایز اے بگ ایگزامپل فار اس, آپ نے ایک پیشن پوڈ کاسٹ کا یوٹیوبر کا ایک پکڑا ہے, آپ اسی میں آگے جا رہے ہیں, اینڈ یو کین سی دا سکسیس. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں, کتنے ملین لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ پیشن لے لیں اسی کے اوپر چلتے رہیں, اسی ڈیسٹینیشن پہ جائیں. ڈیفینیٹلی یہ حقیقت بات ہے, اینڈ دیٹس اے 200% فیکٹ کہ آپ جب اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں, ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو ہر جگہ سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا. دیر از نو ڈاؤٹ. اس میں ریلیٹیوز بھی ہوں گے, اس میں آؤٹ سائڈ تو ریلیٹیوز بھی ہوں گے, آپ کے فرینڈس بھی ہوں گے. جب بھی آپ اچھی چیز کی طرف جائیں گے اس میں ڈیفینیٹلی پرابلمز ہوں گی. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ سمپل از دیٹ, آپ کنسسٹنٹ رہیں, اپنا جو پیشن اختیار کیا ہوا ہے اسی کو جاری رکھیں. ادھر سے ادھر سے جہاں سے بھی ہوتا ہے, دا ڈاگ آر بارکنگ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہاں سے آ رہے ہیں نہیں ہو رہے, آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے بات کی فرینڈس کے بارے میں, یہ ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس ہوتا ہے میری نظر کے اندر لوگوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے فرینڈز مجھے سمجھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے فیملی نہیں سمجھتی, اور فیملی بس ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کری, حالانکہ فیملی بھی ان کے لیے بہتر ہی چاہتی ہے. تو یہ جو فرینڈز ہیں جو کہ ایک بیڈ انفلوئنس ہے, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ ایز اے ینگسٹر, اور وہ جو ایک ہماری ایک سوچ ہے کہ یہ ماں باپ نہیں سمجھتے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ نہیں سمجھتے. وی ہیو ٹو کنونس دا پیرنٹس. لائک
میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ جب ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے یا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں تو ہمیں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو کانفیڈنس ملے نا, آپ پیرنٹس کو کانفیڈنس ملیں. ایون مائی پیرنٹس مائی مدر واز ٹوٹلی الٹریٹ, لیکن جب ہم ان کو کنونس کرتے تھے کہ اس کے یہ پروز اینڈ کنز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کنونس ہو جاتی تھیں, وہ سمجھ جاتی تھی. ماں باپ آپ کو پتہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, بٹ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ نے رائٹ پاتھ کی طرف جا رہے ہیں. اب ایسا تو نہیں کسی برے کام کی طرف جائیں اور آپ پیرنٹس سے اجازت مانگے, وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو سملرلی جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں, دوستوں کا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ, میں تو یہ کہوں گا کہ جو میرا طریقہ کار تھا آپ کی آڈینس کے لیے, ایک کان سے ڈالیں بات کو, دوسری کان سے اٹھا کے پھینک دیں. اور اس میں جو بھی چیز ہوتی ہے, اگین جس بندے کو کرٹیسزم برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی شی کین گرو. کرٹیسزم کو برداشت کرنے کا مادہ جس کے اندر ہے وہ بندہ بہت آگے جا سکتا ہے. وہ کرٹیسزم فرینڈ سے بھی ہو سکتا ہے, ایون آپ کی کلوز ریلیٹیو سے بھی ہو سکتا ہے, فار سم ہاؤ پیرنٹ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ان کو اعتماد میں لینا ہے. دیٹ آر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. لیکن جو باقی جو ہوتا ہے, forget about that. I mean the simply thing is that کہ آپ کے اوپر جتنا پریشر ہوئے, پریشر کو ریلیز کرنا ہے. یو کین واچ دا موویز, یو کین واچ دا ڈراماز, اور ڈفرنٹ ڈراماز ہے, ڈفرنٹ طرح کے دیکھ لیں. یو کین اسٹڈی دا ناول, ٹھیک ہے, آپ ناول پڑھ رہے ہیں, بکس پڑھ لیں, بہت زیادہ بکس ہیں, قرآن کو کھول کے پڑھ لیں. تو دیٹس دا اونلی تھنگ آئی مین یو کین گیٹ ریڈ آف. آف کورس. ٹاکنگ بیک, کنسسٹنسی پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا کہ کنسسٹنسی بہت ایک ضروری اسپیکٹ ہے اس سارے ٹاپکس کا. ذرا یہ بیان کیجیے گا کہ فار ایگزامپل میں نے 6-7 ایئرس تک کام کیا, آئی ورک فار مور دین 6-7 ایئرس ایز اے یوٹیوبر, اینڈ انٹل ناؤ بیسکلی ابھی تک میری نیکسٹ ٹو نو انکم تھی. کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ میں کہہ دوں اگر مجھے فائدہ نہیں ملے گا کہ نو, بس ختم, دس از دا اینڈ؟ کیا لمٹ ہے اس کنسسٹنسی تک؟ کیا ایک ایسی اینڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ چیز کام نہیں کرے گی اور چھوڑ دینا چاہیے اس کام کو؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کا اینڈ ضرور ہے. لائک اگر آپ ایک ناول پڑھنے جا رہے ہیں, اس کا اینڈ ضرور ہے, آخری پیج پہ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, آپ نے سورۃ الناس میں الٹیمیٹلی جانا ہی ہے. دیٹس دا اینڈ آف دا قرآن. آپ نے کوئی اور بک پڑھ رہے ہیں, ہر چیز کا اینڈ ہے. تو لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی اینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہم لوگ فضول چیزوں کے اوپر بات کریں, اگر آپ اف سم ون از گونا اسکرول دا ٹک ٹاک, دیر از نو اینڈ. بیسیکلی آپ نے اسکرول کرتے جانا ہے. ایون آپ کا ایک ویڈیو دیکھیں, آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے میں تجسس ہوگا, دوسری دیکھیں تو تیسری کا ہوگا. ان چیزوں کے اوپر دیکھیں نا, ہم لوگ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا, رائٹ. لیکن یہ جو آپ والی بات ہے نا کہ اس کا کنسسٹنس کا, اس کے اوپر اگر آپ ڈیسائڈ ہو کہ ایک قسم کا آپ نے چھوڑ دیا کہ جی یہاں سے اینڈ ہے, تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. آپ نے اینڈ کی طرف مت جائیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے جو پر ڈے یا پر منتھ یا پر ایئر جو اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر لیا, ایون یو کین آپ نے دماغ میں اگلے سال کے ایک برانڈ نیو اور بڑا ٹارگٹ رکھیں, ٹھیک ہے. ایک سال 2020 میں آپ کے خواب یہ تھے, 2023 میں آپ بڑے خواب کی طرف جائیں. جتنے بڑے خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, جتنے بڑے خواب دیکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. جتنی بڑی سوچ آپ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. چھوٹی سوچ رکھنے والے, چھوٹی خواب دیکھنے والے, دے کین ناٹ گرو. تو کنسسٹنسی آپ اینڈ نہ ہونے دیں, کبھی بھی نہ اینڈ ہونے دیں. ایک ٹارگٹ اچیو کیا, موو ٹو دا نیکسٹ ون. دوسرا کیا, موو ٹو دا نیکسٹ ون. ہر روز نیو انوویشن کی طرف جائیں, نیو انوویشن لے کے آئیں پاکستان کے اندر. دیٹس ہاؤ یو کین گرو. ایبسلیوٹلی. تو بس میں روانہ رہوں, کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بس میں روانہ رہوں گا. چلے میں تو روانہ رہوں گا, بٹ آپ کی روانگی کے بارے میں پوچھتے ہیں. واٹس یور پوائنٹ؟ آپ کی کیا پرسپیکٹو ہے آج سے آنے والے وقت میں؟ کیا پلان ہے, کیا گول ہے آج سے آنے والے 10 سال میں؟ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ویل یو نو دیٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دا, مطلب میں ایک بزنس ابھی اسٹارٹ کیا ہے. تو ایز اے بزنس مین کے ہوتے ہوئے آئی مین ڈیفینیٹلی میرا گرو پاکستان کے اندر یہی ہے
کہ جو میکسیمم لوگ ہیں ان کو امپلائی جنریٹ دینا, میکسیمم لوگ. پہلا ویژن تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرنا جن کو باقی دنیا نہیں پوچھتی. فار ایگزامپل میں ڈسیبل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو موسٹلی لوگ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی. وائی وی کین ناٹ آفر دیم ٹو ورک ود اس اینڈ گرو ود اس اور گین یور ڈیزگنیشن, گیٹ دا منی, سم تھنگ یو نو. مطلب یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے بزنس مین کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل یا اور اس طرح کے ایجوکیٹڈ, ہم لوگ فیمیلز کو پریفر کریں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. یہ وہ چیزیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں. تو کمپنی کے ویژن کے ساتھ میرا ویژن بھی جڑا ہوا ہے, میرا ویژن جو ہے کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کمپنی کا میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کولیکٹیولی ہمارا جو ویژن ہے میرا, میرے پارٹنر کا, میری کمپنی کا, وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نے میکسیمم لوگوں کو امپلائمنٹ دینی ہے جو دور دراز کے ایریا ہیں, خاص کر جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں جن کو اس ٹائم جابس کی اشد ضرورت ہے. ہم ان لوگوں کو اکموڈیشن پلس جو امپلائمنٹ ہے یہ دونوں چیزیں دیں, تاکہ اگر کوئی دور دراز کا ایریا کے پی کے کا بندہ ہمارے پاس آتا ہے کام کے لیے, اس کے بعد اکموڈیشن ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگی. ہاسٹل میں رہے گا تو وہ سیلری کے اوپر کیسے کرے گا؟ تو ہم یہ پوری کوشش کریں کہ ہم کو ہاسٹلائز بھی, ان کو ہاسٹل بھی دیں, پلس اس کے علاوہ ان کو امپلائی بھی دیں. تو ویژن ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز. ہماری ایسی ہڈن قسم کی ایپس آ رہی ہیں جو کہ یو ول ڈیفینیٹلی چینج دا پاکستان. ٹھیک ہے, ہم چینج کریں گے. ریونیو سائیکل مینجمنٹ میں ہم نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. سملرلی ہم ایک ابھی ریسنٹلی ہماری میرے پارٹنر نے ایک بک انیشیٹ کیا جس کا نام ہے ٹاپ 50 انٹرویوز. ٹھیک ہے, اب ان انٹرویوز وہ 50 انٹرویوز ہیں. اگر وہ بندہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ انٹرنیز ہے, چاہے وہ ایچ آر کا ہے, چاہے وہ امپلائر اٹ سیلف ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اگر وہ بک پڑھ لے گا جو کہ الیکٹرانک بک ہے, ای بک ہے, وہ اگر پڑھ لے گا تو اس میں صاف سمجھ آ جائے گا کہ میں نے اپنے انٹرویو کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پاس کیسے کرنا ہے. جی, تو وہ بیسیکلی وہ بک بھی ابھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اف اینی ون کین اویل دس ہی شی کین اویل اٹ. اگر آپ سب لوگوں کو نہیں پتا, بزنس مین از بیسکلی اے لیڈر جو کہ وہ اپنے ساتھ اپنی پوری کمپنی کو, اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. اور ایک لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہ باقی سب کے اوپر چڑھ کر سب سے ٹاپ پر پہنچے, بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جو کہ خود بھی چڑھے پر ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ ایک پورا قافلہ اوپر لے کر جائے, روانہ کرے اور ایک بہتر فیوچر بنائے اپنے لیے صرف نہیں بلکہ سب کے لیے. وہ ایک بہت ہی سکسیزفل بزنس مین, ایک سکسیزفل لیڈر اور ایک اچھا انسان ہوتا ہے. وہ تو میری پرسپیکٹیو ہے, باقی جانیں گے ہم لوگ بعد میں سر کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم لوگوں نے بات کی اباؤٹ سر ہمسیلف. نیکسٹ ٹائم ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اباؤٹ واٹ از ریونیو سائیکل مینجمنٹ. یہ کیا ہے, کیا اسکوپ ہے, کیا فیوچر ہے اور کیسے آپ سر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.